کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دو قبور کے پاس سے گزرے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا تھا، جتنا اللہ نے چاہا تو اللہ کی عطا سے پھر آپ نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور زیادہ کوئی بڑی وجہ نہیں، ایک پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا، دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کھجور کی تر شاخ توڑی، اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبور پہ ان کو لگا دیا اور فرمایا کہ مجھے یقین ہے، ویسے سرکار نے تو امید کا لفظ استعمال فرمایا، لیکن سرکار کی امید یقینی ہوتی ہے، کیونکہ امید میں تو شک ہوتا ہے اور نبی کو بذریعہ وحی پتہ چلتا ہے، اس لیے اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ عاجزی کے لیے یا عربوں کے اسلوب کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں، ترجمہ یقین والے کرنا چاہیے۔ تو آپ نے شاید فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ تو اس سے ایک نتیجہ نکالا فقہا نے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک کوئی چیز تر رہتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، یہی اس کے عذاب میں تخفیف کا سبب بنے گی۔ پھر یہ تھوڑا سا ماحول بدلا، اب کہاں سے شاخیں توڑ توڑ کے ڈالتے، تو لہٰذا یہ پھول ڈالنے کا، خصوصاً ہمارے ہندوستان پاکستان میں پھول ڈالنے کا رواج جاری ہوا اور لوگوں گلاب کے پھول ڈالنے لگے، اور ارادہ وہی تھا، نیت اور قصد وہی تھا کہ جب تک یہ پھول کی پتیاں تر رہیں گی، ذکر کریں گی، تو مردے کو اس کا نفع پہنچے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل گلاب کے پھول نہیں تھے، گلاب کی پتی نہیں تھی، بلکہ ایک چیز کا تر ہونا اور تر رہتے ہوئے ذکر الہی کرنا اور اس سے مردے کو فائدہ پہنچنا۔ لہٰذا اب یہ بعض بھائی تو شاید اس سے ناراض ہوں گے گلاب کے پھول بیچنے والے، لیکن آپ گیندے کے پھول ڈال دیں، انتہائی سستے بھی ملیں گے اور کام وہی ہوگا، کیونکہ وہ ذکر الہی کر رہے ہیں۔ آپ پتے توڑیں اور پتے توڑ کر ڈال دیں قبر کے اوپر، جب تک پتے تر رہیں گے وہ ذکر الہی کرتے رہیں گے۔ گلاب